ریسنٹلی میں نے ایک چیز سیکھی مفتی قاسم صاحب سے اور اتنا مجھے فائدہ ہوا اور میں نے کچھ لوگوں کو بتائی بھی اور جس کو بتائی نا اس کو بھی بڑا فائدہ ہوا. ایک ٹینشن تھی, میں نے مفتی صاحب سے ذکر کی, کیا کمال کا جملہ آپ نے فرمایا. اچھا یہ بات امیر علیہ السلام تو کئی بار سنی ہے کہ جب مشکل آئی, جب کوئی مخالفت ہوئی یا پرابلم ہوئی تو میرے جذبے اور اسٹرانگ ہوئے. تو میں یہ حیران ہوتا تھا کہ یار مخالفت سے اور ٹینشن سے اسٹرانگ کیسے ہو سکتا ہے آدمی, بندہ تو ٹینشن سے کمزور ہو جاتا ہے. مفتی صاحب نے ایک جملے میں بات سمجھائی تھی, انہوں نے فرمایا کہ ایک چیز یاد رکھا کرو کہ جب مشکل آئے نا تو مصیبت جو ہے وہ چھوٹوں کو مٹانے آتی ہے اور بڑوں کو بنانے آتی ہے. یہ ایسا جملہ تھا, میں پوری رات اس جملے کو سوچتا رہا اور پھر میں اپنے آپ سے بات کرتا رہا کہ اب یا تو چھوٹا کہ بڑا, یا تو اب بکھر جائے گا یا تیرے اندر ابھی وہ آئی نہیں ہے اسٹرینتھ, اور اگر واقعی کچھ بڑے کام کرنے تو پھر ہمت ہی بڑھانی ہے. اور اس کے بعد سمجھے بہت بہت ایزی ہو گیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے بھائی, چھوٹوں کو مٹانے اور بڑوں کو بنانے آتی ہے. ایک حدیث مبارک ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو صبر سے زیادہ وسیع نعمت کوئی نہیں ملی. اللہ اللہ اللہ. تو صبر ایسی دولت ہے کہ اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ جتنا شاید ہی کسی اور چیز کا ہو. تو صبر جو ہے نا وہ بندے کے دل کو بھی وسعت دیتا ہے, اور دل جب وسیع ہوتا ہے نا تو انسان کے بڑے چھوٹے ہونے کا دار و مدار اس کے دل پہ ہی ہوتا ہے. واہ. کروڑوں روپیہ کمانے والا اگر 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا تو وہ بڑا ہے, یا ہزاروں کمانے والا جو سینکڑوں خرچ کرنے کی ہمت کرتا ہے وہ بڑا ہے. ایسا ہی ہے. تو بڑائی اور چھوٹائی کا جو معیار ہے اور جو ڈفرینس ہے وہ حوصلہ قلب کے اوپر ہے, وسعت قلبی پہ ہے. اور صبر جو ہے یہ وسعت قلبی پیدا کرتا ہے اور وسعت قلبی کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے جب کسی بندے کو پریشانی کسی کو گرا دیتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل وسیع تھا ہی نہیں, یہ چھوٹے دل والا تھا. اور جب کسی کا دل اس سے اور بڑا ہو جاتا ہے, کھل جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے حوصلے والا تھا لیکن وہ شے کھل نہیں پا رہی ہوتی, اس سے کھل گئی, وہ آزمائش آنے سے کھل گئی. اچھا اب اسی کی ایک مثال وہ بھی میرے ذہن میں آئی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, وہاں پر جو سٹاف ہوتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ روئے. ایسا ہی ہے, یہ روئے. اگر بچہ نہ روئے نا تو یہ بڑا ڈینجرس سائن ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. تو اس کو کیوں نہ روئے تو اس کو رلاتے ہیں, مارتے ہیں اس کو مارتے ہیں اس کو کہ روئے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو لنگز ہیں نا, لنگز کے اوپر اس کے اس طرح کی جھلی وغیرہ ہوتی ہے کہ وہ رونے سے جب زور لگتا ہے نا تو کھلتی ہے اور اس کے سانس کا سسٹم بحال ہوتا ہے. اللہ اللہ, اس لیے رونا ضروری ہے. تو اس لیے رونا ضروری ہے. تو اب وہ روتا ہے تو اس کی سانس بحال ہوتے, اس کا سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور اگر وہ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو پریشانیاں تکلیفیں اور اس کا جو صبر سے تعلق ہے نا وہ یہی والا ہے کہ صبر جو ہے اس تنگ جو چیز کو کھول دیتا ہے اور اس کے ذریعے جو ہے نا وہ انسان کے اندر غصے کا